بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال بھیجنے والے ہیں سید تنویر علی شاہ اور ان کا تعلق ہے علی پور سیداں سے۔ کہتے ہیں کہ میں اکثر آپ کے مسائل سنتا ہوں، لیکن اس بار میں آپ سے سوال نہیں بلکہ آپ کا موقف لینا چاہتا ہوں کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے۔ جی، یزید کے بارے میں وہی موقف ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے جتنے بھی اکابرین اہل سنہ ہیں، جو ان کا موقف ہے الحمدللہ وہی دارالافتاء اہل سنت سنگلہ ہل کے مفتیان اکرام علماء اکرام کا موقف ہے۔ یزید نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا۔ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت میں انڈائریکٹ ملوث ہے، اگرچہ اس نے ڈائریکٹ کربلا میں کوئی ایسا حملہ نہیں کیا، لیکن وہ حملہ کروان والوں میں شامل ہے۔ نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کوفہ کے گورنر تھے، بہت نیک صحابی تھے اور بہت ہی اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ اسی بنا پہ کوفیوں نے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں خط جو ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے کہ آپ تشریف لے آئیں اور ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ اس بات کا علم جب یزید کو ہوتا ہے تو یزید عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر بنا دیا جاتا ہے کوفے کا، بڑا سخت مزاج قسم کا یہ شخص تھا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا جاتا ہے اور یہ نقاب تان کر یہ اس گورنر ہاؤس میں آتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب اس نے لوگوں کے سامنے اپنا نقاب اتارا تو دیکھا یہ ابن زیاد ہے، اور اس نے کپڑے سے ایک تلوار نکالی اور اس نے پہلا جو اعلان کیا وہ یہ کہا کہ میں کوفے کا گورنر ہوں اور مجھے یزید نے گورنر مقرر کیا ہے، جو میری بیعت کرے گا اس کے لیے میری تلوار نیچے ہو جائے گی، جو میری بیعت نہیں کرے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ بڑا سخت مزاج قسم کا یہ شخص تھا۔ وہ کوفی جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے تھے، اب ان کی وفائیں بدل کر ابن زیاد کے ساتھ ہو گئی۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی جو ہے وہ میدان کربلا سے کچھ فاصلے پر ہی تشریف فرما تھے، تو آپ کو یہ پیغام پہنچتا ہے کہ مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ شہادت کی خبر سن کے آپ واپس جانے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ حسین پاک ہمیں بدلہ لینا ہے، اب کوفہ ہر صورت جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف کوفہ کی طرف آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ آگے چلے تو ابن زیاد کے لوگ جو ہیں انہوں نے گھیر لیا، جس میں مین کردار شمر کا تھا۔ شمر نے آپ کو گھیر لیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں بھی 3 طرح کا اپنا موقف پیش کیا۔ آپ نے کہا کہ مجھے یا تو یزید کے ہاں لے چلو تاکہ میں ڈائریکٹ طور پر اس سے بات چیت کروں، یا پھر مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا پھر ایسی سرحد پہ مجھے جانے دو جہاں پہ جہاد ہو رہا ہو تاکہ میں مسلمانوں کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ اس شمر کی چونکہ ابن زیاد نے تربیت کی تھی اور حکومت کی لالچ میں اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ تینوں باتیں آپ کی نہیں مانی جائیں گی، آپ کو کربلا میں ٹھہرنا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہی لوگ دشمن بن گئے، وہی کوفہ کے لوگ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے تھے، انہوں نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کو آگ لگائی، اور سب سے پہلے جو انہوں نے جرم کیا
وہ یہی تھا کہ اہل بیت کے گھرانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، ان کو شہید کر کے ان کے گردن کو جسم سے جدا کر دیا۔ پھر یہاں تک ہی ان کا ظلم نہیں رکا، بلکہ سر مبارک کو ایک بڑے نیزے پر اٹھا کر کوفہ کے بازاروں میں ایک جلوس کی شکل میں آپ کو نکالا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ کوفیوں کے خط جو ہیں انہوں نے مجبور کر دیا تھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، لیکن کوفی لوگ ہمیشہ ابن سبا کے یہ چاہنے والے، اس کی روحانی اولاد ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت کی دشمن رہی ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں یہ لوگ ملوث ہیں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے یہی لوگ ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے کوفہ کی طرف بلانے والے یہی لوگ ہیں، پھر وہاں پہ آپ کو شہید کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ پھر یہاں تک بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشم چراغ 9 صاحبزادے میدان کربلا میں شہید کر کے یہ اپنی پیاس ابھی تک نہیں ان کی بوجھی۔ آج بھی یہ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اور کوفہ کے لوگوں نے یہ بتا دیا قیامت تک اس بات کی آگاہی کر دی کہ کوفہ کے لوگوں میں وفا نہیں ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ یزید کے بارے میں نے موقف وہی عرض کر دیا ہے جو ہمارے اکابرین کا موقف ہے۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا معاملہ ہے، شہیدان کربلا کا جتنا بھی واقعہ پیش آیا، اس میں یزید ملوث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔